بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام لیڈنگ پیپل کے ساتھ حجاب خانات کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان پاکستان تحریک انصاف کی شعبہ خواتین کی صدر ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ. ہم ان سے خواتین کے مسائل اور پاکستان میں دوسرے سیاسی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. قصوری صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا, پاکستان میں خواتین کو جن مسائل کا اس وقت سامنا ہے, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اس کو حل کرنے کے لیے کیا اہلیت رکھتی ہے اور ان کے پاس کیا لائے عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر آج نہ صرف خواتین بلکہ ہر ایک کو بہت مسائل ہیں, اور سب سے جو بیسک مسائل لوگوں کے ہیں کہ لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں پاکستان میں حد درجے تک, اور ہمیشہ ٹریڈیشنلی خواتین کا جو طبقہ رہا ہے وہ ایک کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے. خواتین فائنینشلی اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں جتنے ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے میں مرد حضرات ہوتے ہیں. تعلیم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو وہ مواقع نہیں ملتے ہیں جو لڑکوں کو ملتے ہیں, اور اسی طریقے سے اکراس دا بورڈ خواتین ہمارے معاشرے کے اندر کمزور کنسیڈر کی جاتی ہیں. مگر یہ چیز سب اب تبدیل ہو رہی ہے. جب ہم ایک نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جہاں سے ہمارے ملک کی خواتین, ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر آواز ملی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے یہ اپنی جو ان کو ایک لبرٹی اور اسٹرینگتھ چاہیے پاکستان کے اندر, اور ایک وہی شہری کی طریقے کے رائٹس چاہیے جو تمام اور طبقوں کو ملتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ پلیٹ فارم ہے جو یہ کر سکے گا. اب آخر وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جی دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مختلف قسم کی سیاسی جماعت ہے. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے جنم لیا ایک تحریک کی روپ میں, اور تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ تو صدیوں تک چلتی رہتی ہیں. ہمارا معاشرتی رویہ بھی تو اس میں بڑی رکاوٹ ہے, خواتین کو آگے لانے میں. ہم مردوں کے معاشرے جو ہے نا اس میں بھی بڑی رکاوٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خواتین کو جو اویئرنیس دے رہی ہیں اس سے وہ مستقبل میں اس چیز سے وہ نبرد آزما ہوں گی, وہ ایسے مسائل کا مقابلہ کر سکیں گی؟ نہیں جی, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو خواتین کو بھی دینے کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. آپ دیکھیں آج پاکستان کے اندر جی ڈی پی جو ہمارا ہے اس میں سے ہارڈلی 2% جو ہے وہ اسکولوں تعلیم پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر بھی اس قدر اسکینڈلز ہیں, اس قدر کرپشن ہے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو تعلیم ایک بہت ضروری چیز ہے. جب آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, اور خاص کر میں خواتین کے حوالے سے کیونکہ آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کو وہ مواقع نہیں حاصل ہیں. اتنے بھی لمیٹڈ جو ہمارا تعلیم کے اوپر ہماری حکومتوں کا خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی خواتین جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ دی جاتی ہیں. اچھا, مستقبل میں پی ٹی آئی کو حکومت مل جاتی ہے, آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, خواتین کی بہتری کے لیے کیا قانون سازی کریں گے اور کون سے ایسے منصوبے آپ سامنے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف خواتین کے لیے پہلی بات جو یہ ایک اسلامی مملکت ہے, اسلام کے روح سے اور شریعہ کے روح سے جو تمام حقوق خواتین کو ملتے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف خواتین کے لیے دلوائے گی, اور قوانین ایسے بنیں گے جو ان کو انفورس بھی کیا جائے گا خواتین کے مفاد کے اندر. پھر ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا وہ خواتین کو بہت رائٹس دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کاغذ پہ سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف ان چیزوں پہ عمل کرے گی. تحریک انصاف کے پاس نہ صرف زبردست مثبت پروگرامز ہیں مگر تحریک انصاف آج بھی اپنے عمال سے اپنے جو انہوں نے ڈائریکشن ایک ڈٹرمن کیا ہے قوم کے لیے, اس جو ہم اپنی پارٹی کے اندر پریکٹس کرتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جماعت کے اندر ہر ڈیسیجن میکنگ جو فورم ہے ہماری جماعت کا, جہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں خواتین کی نمائندگی موجود ہے. ہمارا جو تحریک انصاف کا آئین ہے اس نے خواتین کے لیے کمپلسری رکھا ہے کہ ہر جگہ ہر لیول کے اوپر پارٹی کے ہر ٹیئر کے اوپر خواتین کی ریپرزنٹیشن موجود ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے خواتین کو انکریج کرنے کا, خواتین کو لانے کا. پھر ہمارے بہت سے ہمارے اپنے ویمن ونگ کی بات اگر آپ سے کروں تو ہمارے اپنے ویمن ونگ کے اندر ہم نے تھرو آؤٹ یہ پروگرامز رکھے جہاں ہم ٹریننگ پروگرامز رکھتے ہیں, جہاں ہم اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جہاں ہم ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک مین سٹریم سیاست کا حصہ بن سکے اور ایک اپنا مضبوط قسم کا کردار
کیا پتا کر سکتے. میڈم ابھی آپ نے بات کی کہ خواتین کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں. ملک کی سیاست تو ہم نے جاگیرداروں کے، نوابوں، وڈیروں کے حوالے کر دیے. کیا سمجھتے خواتین صرف ریزرو سیٹ سے ہی وہ آنا چاہیں گی آتی خواتین، یا جنرل الیکشن لڑ کے مردوں کے مقابلے میں امیدوار ہو کے جنرل الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں آنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، ریزرو سیٹ تو اپنی جگہ ایک فکس ہوئی ہوئی چیز ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے خواتین کو ہمت دلانے کا، انکریج کرنے کا، ان کی ٹریننگ ہلکی ہلکی کہ وہ ریزرو سیٹ پہ آ جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو عام الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، مگر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ عموماً ٹکٹ نہیں دیتی ہیں. تحریک انصاف مختلف ہے. تحریک انصاف کے اندر انشاءاللہ کم سے کم 20 سے 25% عام سیٹوں کے اوپر ٹکٹ خواتین کو دیے جائیں گے. اور خواتین نے مگر ان کے لیے آگے بھی آنا ہے نا، خواتین کو بھی دلچسپی دکھانی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 1100 کینڈیڈیٹ تحریک انصاف پورے پاکستان میں آئندہ الیکشن کے اندر جب اپنے لگائے گی تو آپ دیکھیں گے اس میں کتنی تر خواتین کی مقدار ہو. اور یہ نہیں ہوگا کہ جی خواتین کو کوئی ایسی گھسی پٹی سیٹ دے دی جائے جہاں سے ہارنا ہے. ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا ہماری پارٹی کے اندر کہ خواتین جنہوں نے اپنے علاقے کے اندر کام کیے ہیں، جن کی وہاں پہچان ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں اور وہ ایک پارٹی کے لیے مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتی ہیں، ان کو انشاءاللہ وہ ٹکٹ ضرور ملیں گے. ملکی مسائل کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک M&A کا کام نالیوں کی صفائی یا تھانوں کی سیاست ہونی چاہیے، یا ملکی مسائل کا حل بلدیاتی نظام میں؟ نہیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بلدیاتی نظام جو ہے، یہ نل کے اور یہ پانی کے نالیاں بند کرانا اور گٹر ریپیئر کرنا اور سڑکیں بنانا، یہ تمام لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. میں سمجھتی ہوں ایک سب سے بڑا جو عذاب پاکستان کے M&As کے لیے ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہے. اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آ کے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز M&As کے بند کرے گی، کیونکہ یہی کرپشن کی ایک ابتدا ہے. وہ M&As اس فنڈز کے چکر کے اندر ان کو کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا ہے. اس کے ذریعے وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر، پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر اپنے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کے ذریعے اپنے کام کراتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. M&As کا کام ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے لیجسلیشن کریں، وہ قوانین بنائیں جو عوام فرینڈلی قوانین ہوں، جن سے ہماری عوام کو ریلیف ملے، عوام کے ایسے منصوبے ہوں، ایسی پالیسی. کم از کم ایسے قوانین، تو پارلیمنٹ تو عقل و فہم کا دانش ہوتی ہے، ایسے قوانین بنائے جس کو 2 دن بعد سپریم کورٹ ختم نہ کر سکے، قرار دے سکے. ایسے قانون بنائیں جو عوام کے فائدے میں ہو. یہ نہیں کہ عدلیہ سے ٹکراؤ کر رہے ہیں کہ جی دوسرے اداروں کو ٹکراؤ کر رہے ہیں، دوسرے اداروں کو نیچے گھسیٹ رہے ہیں، اپنے اپنے مفاہمتی اپنے اپنے چند ایک وزراء اور اپنے وزیر اعظم اور صدر کو بنانے کے لیے قوانین بن رہے ہیں. یہ غلط چیز ہے. پاکستان کا بھائی آج سب سے بڑا مسئلہ، بہت برننگ ایشو پاکستان کا کرپشن ہے اور لیک آف رول آف لا ہے. اور پاکستان کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ سیاسی جماعت ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، مستقبل میں آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گی. کیا سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا سپریم ہے یا آئین سپریم ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سپریم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ قانون سپریم ہے اور پاکستان کا آئین سپریم ہے. بے شک پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ اس لیے چنے جاتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ قانون سازی کرے جس سے قوم کا مفاد ہو، جس سے قوم کی عزت ہو، جس سے ملک کے اندر ترقی ہو. لیکن وہ آئین میڈم کس طرح سپریم ہے جو آئین اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو بنانے والی تو پارلیمنٹ ہی ہے. نہیں، پارلیمنٹ کرتی ہے، مگر آئین کیوں نہیں حفاظت کرتا جی؟ آئین کی تشریح کرنا ہمارے سپیریئر کورٹس کا کام ہے. آئین کے آئین میں آرٹیکل 6 ہے، کوئی بھی آئین اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکا. کئی جرنیل آئے، انہوں نے اقتدار سے دوسروں کو علیحدہ کیا، آرٹیکل 6 کا اس پہ اطلاق نہیں ہوا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، پاسٹ میں پاکستان کے اندر بہت گناہ ہوئے ہیں، بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جو تمام کورٹس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک نیا پاکستان میں نئی عدلیہ ہے. یہ وہ عدلیہ ہے جس نے اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی ایک حد تک کی ہے، کیونکہ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہی وہ ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر ریاست کا جو کہ کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر یہ اپنے پرانے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کر رہے ہیں، ایسے اقدام کر کے آج جن سے قوم کو ریلیف مل جائے، جن سے قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انصاف لانا چاہ رہے ہیں اور یہ انصاف کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو سپورٹ ضروری ہے. ان کو قوم سپورٹ کرتی ہے. یہ بہت
کون کی جدوجہد، سول سوسائٹی کی، لائرس کی موومنٹ، ایک بہت ہی تاریخی موومنٹ کے نتیجے میں یہ آج ایک عدلیہ بنی ہے، اور یہ ایک نئی عدلیہ ہے، اور یہ پاکستان میں انصاف کو لانا چاہ رہے ہیں اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ کون سے قوانین جو ہیں وہ ملک کے مفاد میں، قانون کی تشریح جو ہے آئین کی، وہ ہمارے کورس کرتے ہیں، اور یہ بالکل ان کا حق ہے۔ اور اب تک تو انہوں نے جتنے بھی کام کیے، آپ آج یہ دیکھیے کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے، ہماری پارلیمنٹ سے کیا میسیجز آ رہے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ تو وہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے کہ تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ 170 کے قریب تو وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے ان تمام 4 سال میں ایک دفعہ اپنی زبان نہیں کھولی قانون سازی کے لیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ پڑھنا بھی شاید نہیں جانتے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ نہیں ہے ایسا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اگر قانون کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے تو پوری قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں انہوں نے کبھی اکاؤنٹیبلٹی بل بنایا؟ کیوں نہیں انہوں نے ایسا بل بنایا جس سے قوم کو ریلیف ملتی؟ قوم کو اگر نظر آتا ہے جی تو وہ صرف سپریم کورٹ سے ریلیف، چاہے وہ مسنگ پرسنز ہوں تو سپریم کورٹ آواز اٹھاتی ہے، چاہے وہ ایک عورت کو پتھر کے اندر انہوں نے چن دیا، یعنی ظلم کی ایک انتہا ہے خانہ بال کے اندر، تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، چاہے وہ کراچی کے ٹارگٹ کلنگز ہوں تو سپریم کورٹ، چاہے وہ 450 ارب روپیہ جو کرپشن رینٹل پاور پروجیکٹس کا کرپشن تھا وہ سپریم کورٹ نے، NICL، اسٹیل ملز، یعنی ہر جگہ جہاں پاکستان کے اداروں کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ اس حکومت ذمہ وار ہے، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کی میں سمجھتی ہوں نااہلی ہے، اور یا ان کی بدنیتی اور کرپشن ہے، جس کی وجہ سے تمام آزاد ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر روز 5 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ اس چوری کے اندر ایک راستہ بنی ہوئی ہے، ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا میڈم، سپریم کورٹ نے ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا خط نہ لکھنے کی پاداش میں۔ ابھی گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 8 اگست تک کی مہلت دی ہوئی ہے حکومت کو، کیا سمجھتے 8 اگست کے بعد اس وزیر اعظم کو بھی تبدیل کر دیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک اپنا رولنگ پاس کی ہے، اور قوم اور تمام آزاد ادارے اور انصاف پسند پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے مکمل ان کا تعاون ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کوئی اپنے مفاد میں کام نہیں کر رہی۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ خط لکھنے کے لیے حکومت کو حکم دیا تھا تو حکومت کے پر فرض تھا کہ وہ اس کے پر لازم تھے کہ وہ اس کو آبزرو کرتے، انہوں نے نہیں کیا ہے، اور قانون شکنی کر رہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا وزیر اعظم چلا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت تحمل کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ اور بہت ریسٹرینٹ استعمال کیا ہے پاکستان کے حق میں، جو انہوں نے یہ ٹائم بھی اب دیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی کیس ہے، بالکل سپریم کورٹ کا کام ہے حق اور انصاف کو اپ ہولڈ کرنا، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو پھر ٹائم دیا ہے وزیر اعظم کو 2 ہفتے کا، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی سمت صحیح کر لیں اور یہ قانون سے بغاوت نہ کرے، کیونکہ قانون جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اچھا قصوری صاحبہ، ابھی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہی ہیں، 12 14 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، شہری بہت پریشان ہے۔ مستقبل میں آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اس لوڈ شیڈنگ سے ملک کو کیسے نجات دلائیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، فوزیہ قصوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کی صدر ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔